مسٹر عمران خان کے کل کی انٹرویو کی، جس پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات چیت کی ہے کہ وہ اس وقت جو دشمن ملک کا ایجنڈا ہے اس پر کام کر رہے ہیں اور بھارت کی باقاعدہ انہیں مدد حاصل ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہاتھ لگ گئے ہیں، کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں، ایسے ہوا میں بات تو نہیں کر سکتے؟ جب کوئی وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے بات نہیں کرتا عام طور پہ۔ اب اگر عمران خان صاحب اتنے ڈٹرمن ہو کے یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو عوام کے سامنے یہ بات بھی ضرور لانی چاہیے کیا واقعی ان کے پاس اس بات کا ثبوت ہے، کیونکہ بڑا ایک سنگین الزام ہے، یہ کسی پہ بھی لگایا جائے تو یہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر واقعی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ عوام کے سامنے لائیں تاکہ عوام کو بھی اس بندے کا صحیح چہرہ پتہ چلے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انڈیا میں ان کی تقاریر کے کچھ حصوں کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، خوش بھی ہوئے ہیں لوگ کہ دیکھیں جی یہ ہمارے موقف کی ترجمانی ہو رہی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ انڈیا کے کہنے پر ہی ہو رہا ہے، یا یہ محض اتفاق ہے کہ ان کی کسی بات کو انڈیا سے فائدہ مل رہا ہے؟ کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا وقت ہے جو اس سے زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ پاکستان اور انڈیا کا ساتھ isn't it likely؟ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ ہونے والا ہے؟ بہت لوگ کہہ رہے ہیں، نیوٹرل لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت چھڑ سکتا ہے، اور کہتے ہیں ہوگا، اور میں بھی سمجھتا ہوں جنگ ہوگا، اور میں ہر وقت یہ کہتا رہا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے جو حرکتیں ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پہ کوئی سسپیشن نہیں آتا، شک نہیں پڑتا؟ ایک آدمی جو مسلمانوں کا قاتل ہے، آپ اس کو شادی پہ بلاتے ہیں، آپ کے پوتے پہ کہ شادی پہ آپ بلاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں ہندوستان اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ حریت سے مت ملو، جو ہر پرائم منسٹر ملتا ہے، اور آپ اس کو نہیں ملتے ہیں حریت سے، کشمیریوں سے؟ وہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جندال کے ساتھ جو آپ کے خفیہ باتیں ہوتے ہیں، مری میں ہوتا ہے یا دلی میں ہوتا ہے یا لنڈن میں ہوتا ہے، کیا وہ یہ ایک پیور ایکسیڈنٹ ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقع ایکسیڈنٹ ہے، کوئنسیڈنٹس ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ ٹائمنگ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آئی ایم ویری سوری، ایویڈنس نہیں ہے اب تک کہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ بالکل میں مانتا ہوں، اور ایویڈنس، ویٹی ایویڈنس ہونا چاہیے۔ ہندوستان کا وربل سپورٹ کافی نہیں ہے، مٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کو اگر یہ ایک سازش ہے تو کنسپریسی کا بھی کوئی مٹیریل سپورٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں جیسے نواز شریف کہتا تھا بے نظیر کے بارے میں کہ یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے وداؤٹ اینی ایویڈنس، ہم وہ سب نہیں کرنا چاہتے، مگر یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ یہ آدمی اس وقت ایسے حرکتیں کرنا لگتا ایسا ہے کہ صرف اور صرف دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے۔ دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے، کیسے لائیں گے ہم انہیں؟ دیکھیے، آپ مہربانی سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ریسیو نہیں کروا رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ وارنٹ سرو ہونا ہے، اور وارنٹ کو وہ سرو نہیں کرنے دے رہا ہے، تو ریسیٹ کی یہ چھوٹی باتیں آپ بھول جائیں۔ میں آپ کو 2-3 چیز بتاتا ہوں، بڑی ضروری ہے۔ ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا خیال یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی۔ یہ پریتی پٹیل نام سنا ہے؟ پریتی پٹیل وہ لنڈن انگلینڈ کی انٹیریئر منسٹر ہے، وہ کدھر کی ہے؟ انڈیا کی ہے۔ وہ دوسرا اٹارنی جنرل برٹن کا کون ہے؟ وہ بھی ایک اور انڈین ہے۔ وہ اس کے، میں نہیں کہتا کہ وہ بائسڈ ہیں، وہ برٹش ہو گئے ہیں، بالکل صحیح ہے، مگر تھوڑا سا بھی اگر کچھ گنجائش ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ہندوستان کی بات کی سننے کی کوشش کریں گے، مگر وہ بھی چھوڑیں۔ یہ آپ آ جائیں میسائل، یہ کیا کہہ رہا ہے نواز شریف؟ کیا کہا کل؟ اس نے کہا کہ پاکستان ایک ٹاماہاک میسائل کو ریورس انجینئرنگ کر کے بنایا۔ مطلب کیا ہے آپ کو کہنے کا کہ ہمارے پاس یہ سائنس کی یہ کیپیبلٹی نہیں تھی؟ بالکل صحیح ہے، نہیں تھی، مثال کے طور پہ نہیں تھی۔ تو کیا ریورس انجینئرنگ نہیں ہوتا ہے؟ جاپان نہیں کرتا ہے، چین نہیں کرتا ہے؟ اور اگر ایک اچھا ہتھیار ملا ہے جس سے ہم دشمن کو مار سکتے ہیں، کیوں نہیں کریں ریورس انجینئرنگ؟ یہ ایک دوسری بات ہے کہ وہ سمرقند جو ہے، کیا نام ہے اس کا، مبارک وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ سائنٹسٹ، ہاں مبارک بند جو بھی ہے، اس نے، ہاں وہ کہتا ہے یہ بالکل غلط، ہاں ایگزیکٹلی، مگر اگر سچ ہو
سمجھے وہ غلط تھا, ٹھیک ہے, مگر اگر وہ سچ ہو تو یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو بریچ کرتا ہے, بالکل یہ ایک ڈیتھ پینلٹی ہوتا ہے اس کا. دیکھیں یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے, میری بات آپ مانیں, یہ آدمی ہی از گون نٹس. اس کو اب موقع ملا ہے, کیوں نہیں کورٹس کو کیوں نہیں موو کیا بھائی؟ 2 سال تک تو ادھر تھے, کیوں نہیں موو کیا کورٹس کو اور عدالتوں کو کہ یہ الیکشن رگ ہوا ہے؟ اور اگر یہ الیکشن رگ ہوا ہے, ابھی 25 سیٹس کے نتیجے جو ہیں, پی ٹی آئی نے 20 سے 25 سیٹس ہاری ہے 2500 ووٹ سے. تو اگر فڈل ہوتا تو یہ بھی ان کو دلا دیتے تو بڑی ٹھیک ٹھاک اکثریت ہوتی. بات اصل یہ ہے کہ یہ آدمی ڈیسپریٹ ہو گیا ہے. اور معاف کریے, جیسے بنگلہ دیش کے وقت انہوں نے کہا اگر مجھے حکومت نہیں ملتی ہے بھاڑ میں جائے, ملک آدھا ہو جائے. یہی ایک ان لوگوں میں دماغ میں ہے, اگر میں if I can't rule to hell with the country. ٹھیک, پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ سیریس ہے اس ایشو کو لے کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو نیریٹو وہ بیانیہ جو بنا رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور فوج کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ اور باہر جو ہے وہ کس کا یہ مفاد ہے؟ تو یہ مفاد سوائے ہندوستان کے اور تو کسی کا مفاد نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ان کا بیانیہ اس سے ملتا ہے, اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ہندوستان کا جو سوشل میڈیا ہے, وہاں کا جو فارمل میڈیا ہے, وہ کس طرح سے سپورٹ دے رہا ہے مریم نواز اور نواز شریف کے اس بیانیے کو. تو جب آپ کے سامنے ہے چیز تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں یہ اس کا نہیں ہے؟